بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن انہیں اپنے غلام کی کسی بات پر غصہ آ گیا، اسے کوڑے سے مارنے لگے۔ اتنے میں کسی قدر فاصلے سے آواز آئی، یہ غلام اتنا تیرے قابو میں نہیں جتنا تو اللہ کے قابو میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ سنائی دیے، جس اللہ نے تمہیں اس غلام پر قابو دیا ہے وہ اسے تم پر بھی قابو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو یہ بات کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ الفاظ سنتے ہی کوڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور اس غلام کو میں اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اصل نام عقبہ تھا، لیکن اپنی کنیت ابو مسعود سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث سے تھا۔ انہیں ابو مسعود بدری کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بدر میں رہتے تھے، اس لیے بدری کہلائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اس لیے بدری کہلائے۔ ہجرت نبوی سے 1-2 سال پہلے اسلام قبول کیا، بہت نیک فطرت تھے۔ غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک مدینہ منورہ میں رہے۔ البتہ اس دوران کچھ مدت تک بدر میں بھی رہائش اختیار کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں کوفہ چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے کوفہ کی عمارت کا فریضہ احسن طریقے سے ادا کیا۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ آخر میں ان کے دل میں پھر مدینہ منورہ کی محبت نے جوش مارا تو کوفہ کی سکونت چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ کبھی کبھار کوفہ ہو آتے تھے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ علم و فضل کے اعتبار سے آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ کا شمار احادیث کے راویوں میں ہوتا ہے۔ آپ 102 کے قریب احادیث کے راوی ہیں۔ آپ نہایت حق گو تھے، یعنی حق بات برملا کہتے تھے۔ ایک مرتبہ کوفہ کے ایک امیر نے عصر کی نماز میں دیر کر دی۔ انہوں نے امیر کو برملا ٹوکا اور فرمایا، نماز صحیح وقت پر پڑھنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوقات نماز وہی تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائے تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لطف لے کر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سناتے تھے، انہیں سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جماعت میں مل کر کھڑے ہونے کا بالکل خیال نہیں رکھتے، تو انہوں نے فرمایا، جب تک تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق مل کر کھڑے ہوتے رہے، تم میں اتفاق رہا۔ جب سے تم نے اس سنت کی پابندی چھوڑ دی تو تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک دن لوگوں سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے؟ پھر خود نماز پڑھ کر دکھائی، کیسے پڑھا کرتے تھے؟ لوگوں کو جلدی بازی سے منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حلقہ قائم کر کے بیٹھے تھے کہ 2 آدمیوں نے آ کر کہا، اس حلقے میں کوئی ہمارا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے یہ سن کر کہا، میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹھی بھر کر کنکریاں اٹھا کر اسے دے ماری اور فرمایا، چپ، جلدی سے فیصلہ کرنا مکروہ ہے۔ آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے،
لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز میں برابر کرنے کے لیے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، کہیں اس کی سزا میں تمہارے دل آپس میں مختلف نہ ہو جائیں، اور فرماتے تھے تم میں سے جو دانش مند اور سمجھدار ہیں وہ میرے قریب ہوں، ان کے بعد وہ لوگ قریب ہوں جو اس صف میں ان کے قریب ہوں، اور ان کے بعد وہ قریب ہوں جن کا درجہ ان سے قریب ہو۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔